جس نبی نے اپنی امت کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور بے پردہ نکلنے سے منع کیا، اسی نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پر جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے میک اپ کر کے لپسٹک لگا کر کے میک اپ لگا کر کے کریم پاؤڈر لگا کر کے اپنے گھروں سے بہترین کپڑے پہن کر کے نکل رہی ہیں۔ واللہ یہ منظر دیکھ کر کے بڑی دل کو تکلیف پہنچی۔ یہ کام آپ کے کلیا چک کی مارکیٹ میں نے دیکھا، یہ کام ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کام دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، کس نام پہ؟ نبی کی محبت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ مگر یہ کام 1400 سال پہلے نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کام کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ جو کام ثواب سمجھ کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو، اس کا پروف نہ ہو، وہ کام نبی نے نہ کیا ہو، نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے، امام مالک تو اللہ کے نبی کے 100 سال بعد کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 100 سال پہلے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام مالک کہتے ہیں، وہ لوگو جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ، وہ یہ کلیم کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کے دین کو پورا نہیں پہنچایا، اللہ کے نبی نے ادھورا دین پہنچایا، اللہ کے نبی نے انکمپلیٹ دین پہنچایا، اور یہ بدعت نکال کر کے اس کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، ہو لوگوں میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی، وہ آج بھی دین نہیں ہو۔ سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسرا کام، سماج کی بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آج سماج ہمارا نماز سے دور ہو چکا ہے۔ اسی بنگال کے علاقے میں، اسی جھارکھنڈ کے اور بہار اور بنگال کے علاقے میں نے دیکھا ہے کہ رات بھر تقریر ہوتی ہے، فجر کی اذان کے ٹائم جلسہ ختم ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے کر کے فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن چلا چلا کے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، او لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے، او لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے۔ رات بھر تقریر سننے والا فجر کی نماز کے ٹائم جا کے گھر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ او لوگوں مسجد آپ بنانے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مسجد بنا لیجئے، اللہ آپ کو مسجد کی تعمیر کی توفیق دے، مگر یاد رکھنا اگر آپ نے مسجد بنا لی لیکن مسجد کو نمازیوں سے آباد نہ کیا تو شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کو بنانے سے بڑا کام ہے مسجد کو آباد کرنا۔ آباد نہیں کرو گے تو مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں، جس مسجد میں 450 سال تک نماز ہوئی اس مسجد کو توڑ دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، اور آج جو حالات ہیں میرے بھائیوں بیان کے پار ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے۔ بڑے خطرناک منصوبے ہیں، بڑی خطرناک پلاننگز ہیں، آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کے علماء ٹارگٹ اور نشانے پر ہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ کو کوئی غلط میسج نہیں دے رہا ہوں، بس ایک الرٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے قانون اور سنویدھان کی روشنی کے اندر، اس کے دائرے کے اندر اپنے تحفظ کی فکر کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں مسجدیں آج بن رہی ہیں مگر ان مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے
آپ بنگال کے رہنے والے ہیں، میں بنارس یوپی کا رہنے والا. جب ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یار ممبئی تو بہت بڑی سٹی ہے. ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں سلمان خان اور شاہ رخ خان اور فلمی دنیا کی یاد آتی ہے. مگر آپ یقین کریں، آپ کے کلیا چک کے جو حالات ہیں، میرے بنارس کے جو حالات ہیں، ہمارے یوپی کے جو حالات ہیں، آپ یقین کریں نماز کے معاملے میں آپ سے بہتر حالات ممبئی کے ہیں. اور آپ کے اسی علاقے کے بہت سارے لوگ ممبئی میں جاب کرتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے. ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ممبئی میں برائیاں اپنی جگہ ہیں، مگر فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے مسجد میں تو آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں آپ کو مل جائے گی. آپ کے اپنے علاقے میں بہار، بنگال اور یوپی میں آپ کو نماز کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، نماز وہ عبادت ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلا سوال، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاۃہ. پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا. یہ الگ بات ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا. اور جب کافر ہو گیا، اس نے مرغا کاٹ کے دیا، اس نے بکرا کاٹا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا. یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے. مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے. مگر وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہم کھا سکتے ہیں، مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا. اسی لیے اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے، تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کے ٹائم کھیل کود کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم تماشے کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم فضول کام کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. میرے نوجوان ساتھیوں، کلیا چک کا علاقہ بزنس مین لوگوں کا علاقہ ہے، کاروباری لوگوں کا علاقہ ہے. اس علاقے میں لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، نوکری کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کا بزنس، آپ کا ویاپار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے. میری ماں بہنوں، آپ کے گھر میں جتنے بھی کام ہو جائیں، نماز کا ٹائم ہو جائے، سارے کام کو اسٹاپ کر کے پہلے نماز پڑھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نماز پڑھنے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے اس دن کا جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، جس دن لوگوں کا دہشت کے مارے ان کی آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی، ان کے دل اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے. قیامت کے دن کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ نماز کی پابندی کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں امت کو کیا وصیت کی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا. اگر نبی سے محبت ہے اور نبی سے اگر آپ کو تعلق ہے تو نماز کے لیے میرے بھائیوں سارے کام آپ زندگی کے ایک طرف کر دیجئے. نماز سے آپ کو دور نہیں رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اتنی پابندی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، انسان کا دل نماز میں لگ جائے، نماز سے جڑ جائے، اس کا دل مسجد میں اٹک جائے، ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ایسا لگے کہ ہاں میرا کچھ چھوٹ گیا.
آج کل سفر کرنا آسان کام نہیں ہے. پہلے لوگ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ لیتے تھے, ایئرپورٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے, ٹرین میں نماز پڑھ لیتے تھے. ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں. تو جو نماز کی پابندی کرنے والا انسان ہے, اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو بیچارہ پریشان رہتا ہے, یا اللہ جلدی سے منزل پر پہنچ جاؤ, کئی ٹائم کی نماز میری چھوٹ رہی ہے. سفر میں حالات ایسے ہو گئے, آدمی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, تو ایسا انسان فکر میں رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے, چنتا میں رہتا ہے. میرے بھائیوں, نماز کی ایسی فکر اپنے دل میں پیدا کرو, اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آگے بڑھیے. سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ایک اور بہت بڑی برائی سے سماج کو پاک کرنا ہوگا. اور وہ برائی کیا ہے؟ اس برائی کو بدعت کہا جاتا ہے. دین کے اندر نئی کوئی چیز نکالی جائے, دین کے اندر کوئی نیا کام دین سمجھ کر کے نکالا جائے تو وہ کام بدعت ہے. مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے, شاید 2 سال پہلے کی بات ہے, میرا کلیا چک کے علاقے میں کہیں پروگرام تھا. میں مالدہ سے جب کلیا چک کی طرف آنے لگا, 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی, سارے راستے بلاک تھے اور مسلمانوں کے جلوس نکل رہے تھے اور بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ بج رہے تھے. جوان جوان لڑکیاں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہی تھیں.